बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार ब्राउनी की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और इतनी इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आप वन टाइम में ही बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। एक बाउल ले लें और इसमें हम 3 अंडे ऐड करेंगे। और इसी के साथ मैंने जो शुगर लेनी है वो मैंने पाउडर फॉर्म में लेनी है, क्योंकि शुगर जो है अगर आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। 10 टीस्पून आप शुगर के ले लें। इसी के साथ आप वो ले लें तकरीबन 1 टीस्पून वनीला एसन, या फिर आपको जो फ्लेवर पसंद है। मेरे पास घर में मौजूद था जो मैंने वो एसेंस डाल दिया। इसके बाद हमने जो एग्स हैं इसको इतना क बीट करना है कि ये एक स्मूथ सा, एक बड़ा क्रीमी सा और फ्लफ़ी सा एक टेक्सचर बन जाए। क्योंकि हम जो बनाने लगे हैं ब्राउनीज़, तो ब्राउनीज़ के लिए हमें जो तकरीबन जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अगर हम बना रहे हैं तो हमारा ये जो एग्स का बैटर है वो इतना फ्लफ़ी और इतना क्रीमी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा ये एग्स का बैटर अच्छा नहीं बनेगा तो हमारी इसी तरह ब्राउनीज़ भी इतनी अच्छी रेडी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बता रही हूँ। तकरीबन मैंने ये कोई 5 to 8 मिनट मैंने एग्स को बीट किया है। एग्स को बीट करने के बाद हमने जो अगर 10 टेबलस्पून हमारी शुगर ली है तो हमने 10 टेबलस्पून ही मैदा ऐड करना है, प्लेन फ्लोर। लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमारा मैदा है ना, वो हमने एकदम नहीं ऐड करना। हम जितना इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे तो ये उतना ही एक तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हमारा जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने ये हिस्सा इसलिए कट नहीं किया, क्योंकि अगर आपने जब मैदा ऐड करना है तो पहले आपने बग़ैर इसे चलाए इलेक्ट्रिक बीटर को आपने पहले इसको हल्के से मिक्स कर लेना है। जब ये हल्की सी इसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद आप इसको ऑन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एकदम ही मैदा डालकर इलेक्ट्रिक बीटर चला देंगे तो वो फिर हमारी जो डस्ट की तरह मैदा उड़ता है और वो बाद में फिर मैस सा क्रिएट हो जाता है। मैंने 10 चीनी की चमचियाँ ली और 10 ही मैंने मैदे की चमचियाँ ली हैं, और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े पोर्शंस में डालती गई हूँ और इसको ऐड करती गई हूँ। तकरीबन हमने थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाना है, चाहे आप 3-3 2-2 स्पून्स करके ऐड करें, और इसको एक मज़ीद अच्छा सा बैटर बना लें। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी और फ्लफ़ी सा बैटर हो गया है। तकरीबन हमने अपने मैदे वाला जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया है। इसी के बाद 1/2 हाफ़ कप हमने ऑयल का लेना है। हाफ़ कप ऑयल का डालकर हमने कुछ कुछ 1-1 2-2 सेकंड के लिए हमने साथ साथ बीटर चलाते जाना है, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप यकजान होती जाए और हर चीज़ अच्छी सी बीट हो जाए। इसके बाद जो कॉर्नफ्लोर है, ये 3 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लेना है, और देखिए मैंने अब इसको बग़ैर चलाए पहले बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। जितना आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हमारा ये जो जितना पाउडर फॉर्म में जो हमारी चीज़ें हैं वो उड़ेंगी नहीं और मैस क्रिएट नहीं होगा। इसको भी तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए चला लेना है, ताकि हमारा जो कोको पाउडर है वो इन तमाम चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करने मत भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून मैंने दूध ऐड किया है। 4 से 5 टेबलस्पून 1/4 आपने जो मिल्क है
وہ ایڈ کر لینا ہے. اور کیونکہ کوکو پاؤڈر ڈالنے کے بعد ہمارا جو امیزہ تھا وہ گاڑھا ہو گیا تھا، تو میں نے جیسے ہی دودھ ڈالا ہے تو وہ بہت کریمی سا ایک ٹیکسچر آ گیا ہے. آپ یقین کریں گے براؤنیز اتنی مزیدار بن کر ریڈی ہوئی تھی کہ آپ کو بازار سے لانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اس کے بعد میں نے تقریباً اس میں 1 ٹی اسپون میں نے میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی اسپون میں نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا ہے. ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد بھی میں نے 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے جو بیٹر ہے وہ چلاتے رہنا ہے، کیونکہ ہماری یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت اچھے سے مکس ہونی چاہیے. جتنے اچھے سے یہ چیزیں مکس ہوئی ہوں گی اتنی ہی ہماری براؤنیز جو ہیں ماشاءاللہ زبردست رائس بھی ہوگی اور بہت اچھے سے تیار ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے جو مولڈ لیا ہے، اکثر جو براؤنیز کا مولڈ ہوتا ہے وہ زیادہ تر اسکیئر میں ہوتا ہے، لیکن یہ میرے پاس اس ٹائم مولڈ گھر میں یہی اویلیبل تھا، تو میں نے پھر اسے تقریباً اپنے اسی مولڈ میں ریڈی کر لیا ہے. ڈال کر ہم نے نیچے پہلے کوئی بھی بٹر پیپر، یا آپ کے پاس کوئی بٹر پیپر نہ ہو تو آپ کوئی بھی پیج نیچے اچھے سے آئل سے گریس کر کے اس کو بچھا لیں، اور جو اپنا جو ہم نے براؤنیز کا بیٹر ریڈی کیا ہے اس امیزے کو ہم نے اچھے سے ڈیپ ڈیپ کرنا ہے، تاکہ اس کے اندر جتنی بھی کوئی ایئر ہے یا کوئی بھی ببلس ہیں وہ اچھے سے ختم ہو جائیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک بھی اپنا رف سا کوئی بھی پتیلا لے لینا ہے، اور ہم نے اس کو تقریباً 40 to 45 منٹ کے لیے ہم نے اسے بیک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے. یہ تقریباً 45 to 15 منٹ میرے لگ گئے تھے اسے رائز ہونے میں، اسے بیک ہونے میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے سے یہ میری رائز ہو چکی ہے. اسے نکالنے کے بعد ہم اسے 10 to 15 یا 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے. 20 منٹ کے بعد ہم اس کے کناروں سے، اس کے مولڈ کے کناروں سے اسے چھڑوا لیں گے، اور جو آپ اس کے نکال لیں. اور نیچے جو ہم نے اس کے جو پیپر لگایا ہے وہ ہے، آپ بڑے سافٹ اور جینٹلی ہینڈ سے آپ اس کو ریموو کر لیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں براؤنیز کا میرا جو تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست بیکڈ ہوا ہے، اور بہت اسپنجی اور بہت سافٹ ریڈی ہوا تھا. یہ ہمارا جو براؤنیز کا جو ہے وہ ایک سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے. سیکنڈ سٹیپ ہے ہماری چاکلیٹ گناش. چاکلیٹ گناش جو ہم نے اوپر اس کے ڈالنی ہے اپنے براؤنیز کے لیے. اس کے لیے مجھے چاہیے 1 سے 2 ٹیبل اسپون ہمیں چاہیے بٹر، چاہے وہ گھر کا ہو جائے یا پھر وہ سالٹڈ بازار کا ہو جائے. اس کے بعد 5 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر شوگر ایڈ کی ہے. یہ چاکلیٹ گناش ہم ریڈی کر رہے ہیں، جو ہم نے اس کے اوپر براؤنیز کے اوپر بالکل ہم نے اس کو ریڈی کرنی ہے. اب 5 ٹیبل اسپون میں نے شوگر ایڈ کی ہے. اس کے بعد 4 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر ملک ایڈ کیا ہے. ملک ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون کوکو پاؤڈر ایڈ کیا ہے. ڈارک کوکو پاؤڈر، 2 طرح کے کوکو پاؤڈر ہوتے ہیں، تو میرے پاس ڈارک کلر میں یہ کوکو پاؤڈر اویلیبل تھا. 2 ٹیبل اسپون بھر کر میں نے اس میں کوکو پاؤڈر ایڈ کیا ہے، کیونکہ اگر ہم چاہیں تو ڈائریکٹلی بھی ڈارک چاکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کی چاکلیٹ گناش پراپر ریڈی کر رہی ہوں، اس کی جو اس کے اوپر ڈریسنگ کرنی ہے. اس کے بعد میں نے وپنگ کریم لی ہے. یہ میں نے ٹی کپ، 1 کپ میں نے بھر کر وپنگ کریم کا لیا ہے. اس کے بعد میں نے ڈارک چاکلیٹ لی ہے. میرے پاس ڈارک چاکلیٹ اویلیبل نہیں تھی، تو میں نے ڈیری ملک لے لی تھی. 100 گرام ہمیں چاکلیٹ چاہیے، چاہے وہ ڈارک میں ہو جائے، چاہے جو آپ کو بھی پسند ہے، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. مجھے ڈیری ملک پسند تھی تو میں نے ڈیری ملک 100 گرام ایڈ کر لی ہے. 100 گرام چاکلیٹ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت تقریباً لو فلیم پہ ہم نے اس کو اپنی جو چاکلیٹ گناش ہے وہ ریڈی کریں گے، تاکہ یہ جلے نہیں. کیونکہ اگر ایک دم یہ تیز آنچ پر بنائیں گے تو یہ کڑواہٹ میں آ جائے گی، اور وہ کھانے میں بھی اچھی نہیں لگے گی. جتنی آپ اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو گناش کو آپ بنائیں گے تو بہت زبردست تیار ہوگی. تقریباً 5 to 10 منٹ میں ہماری یہ گناش ریڈی ہو جائے گی. لیکن ہم نے اس کے نیچے جو فلیم ہے
بالکل لو سا رکھنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ تھوڑی پتلی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن تقریباً 5 to 10 منٹ میں یہ تقریباً گاڑھی تھک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ تھک ہونا شروع ہو جائے تو ہم نے نیچے سے فلیم آف کر دینی ہے اور اسے روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جب یہ تقریباً لائٹ سی گرم ہوگی، یعنی کہ اگر آپ اپنی فنگر ایک ڈالیں تو بالکل لائٹ سی نیم گرم ہوگی، تو ہم پھر اس کی ڈریسنگ ریڈی کریں گے اپنے براؤنیز کے اوپر ڈال کے۔ تقریباً جب میری چاکلیٹ بالکل میری ریڈی ہو چکی تھی 5 to 10 منٹ میں، پھر میں نے اسے روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد میری جو چاکلیٹ گناش ہے وہ بہت زبردست سے ریڈی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں ہونے دیا، کیونکہ اگر ہم اسے نیم گرم بھی اوپر ڈال دیں گے تو یہ تقریباً ہمارا جو براؤنیز کا اسپنج ہے اور ساتھ ہی جو ہماری چاکلیٹ گناش ہے، یہ چاکلیٹ گناش جو ہے اچھی طرح ہمارے اسپنج میں اندر بھی جائے گی، جس سے وہ مزید اس میں سافٹنیس آئے گی اور ایک ریچ سا فلیور آ جائے گا۔ بہت ایزی میتھڈ سے میں نے آپ کو براؤنیز کی ریسیپی بتائی ہے۔ اور اس کے بعد جب میں نے اس کے اوپر چاکلیٹ گناش کی ڈریسنگ کر لی تھی، تو آپ چاہیں تو اسے جس شیپس میں آپ کو براؤنیز پسند ہیں، آپ اگر لانگ شیپ میں چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں اسکوئر میں چاہ رہے ہیں، سرکل میں، جس طرح بھی آپ کو براؤنیز کی آپ نے شیپ دینا چاہیں آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے پاس براؤنیز کا مولڈ نہیں تھا اویلیبل، تو میں نے اسے کیک کے ہی مولڈ میں نے اس کو بنا لی تھی، اور میں نے اسے تقریباً اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اسے براؤنیز شیپ میں ہی میں نے اسے کٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بالکل اسی طرح ٹولز ہوں تو آپ بنائیں۔ اس کے بعد آپ اگر آپ کو وپنگ کریم پسند ہے تو آپ اس سے کوئی بھی نوزل لے کر، اسٹار نوزل یا کوئی بھی اچھی سی نوزل لے کر آپ اس کے ساتھ کوئی بھی اوپر سے کوئی بھی آپ ڈریسنگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چیری اویلیبل ہے تو بس آپ ایک درمیان میں چیری بھی لگا سکتے ہیں۔ میرے پاس کریم ہی موجود تھی، تو میں نے اسے تھوڑی سی وپ کر کے 2 چمچ میں نے اس کے اندر چاکلیٹ ایڈ کر کے اور اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہوپفلی آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ بہت ہی ایزی اور آسان میتھڈ کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کی ہے۔ مجھے اپنی پیاری سی آڈینس سے صرف ایک یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کی ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کومنٹ کیا کریں۔ ہوپفلی آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔